بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 آیات کے تسلسل کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ احزاب قرآن مجید کی سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 61 پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس آیت پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ نفرت کرنا غیر مسلموں سے اور مار کاٹ کرنا جو ہے وہ سکھایا گیا ہے۔ آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اس آیت کے بارے میں جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات اس آیت کے بارے میں صحیح ہے کہ اس میں غیر مسلموں سے نفرت کرنا اور مار کاٹ کرنا کیا سکھایا گیا ہے؟ آج ہم اس کے صحیح معنی کا جائزہ لیں گے تاکہ ہمیں اس آیت کے صحیح معنی کی جو ہے جانچ اور پرکھ حاصل ہو، اس کا صحیح مفہوم ہمیں پتہ چلے۔ اور جب ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں غیر مسلموں سے نفرت کرنا، مار کاٹ کرنا سکھایا گیا ہے یا نہیں، یا یہ صرف پروپیگنڈا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ آگے پیچھے سے کاٹ کر جو ہے وہ آیت اٹھائی گئی ہے۔ اگر اس کا ہم مکمل مضمون لینا چاہیں تو وہ پچھلے آیات سے جو اس کا جو کنٹینیویشن آ رہا ہے اس سے اس کو جوڑ کر ہمیں دیکھنا ہوگا، اور جب ہم وہ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ آیت پروپیگنڈے کے بالکل خلاف قرآن مجید کی انصاف پسندی کی اہم ترین دلیل بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس آیت 61 کا جو مضمون ہے وہ پچھلی آیات، خاص طور سے آیت 58 سے اس کا مضمون چلا رہا ہے، یعنی یہ 61، اس سے پہلے 60، اس سے پہلے 59 اور پھر 58، وہاں سے اس کا مضمون خاص طور سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ کیا ہے وہ آیات؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور ان آیات میں عام غیر مسلموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان آیات میں کیا ہے؟ ان آیات میں ان بدبختوں کو پھٹکار ہے جو پوری سوسائٹی کے اندر اس کے امن کو اور چین کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بالکل ہی سینیریو بدل گیا ہے۔ عام غیر مسلموں کے بارے میں یہاں کچھ نہیں ہے، خاص طور سے گندی اور مجرمانہ ذہنیت والے وہ آوارہ کتے انسانوں کی شکل میں جو سوسائٹی میں عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ سوسائٹی میں ایسے اخلاقی گندگی پھیلانے والے جو غنڈہ عناصر ہیں ان کے ساتھ کیسا دو ٹوک اور ان کمپرومائزنگ بیہیویئر جو ہے وہ اپنایا جائے۔ یہ اس آیت کا سبجیکٹ میٹر ہے۔ عام غیر مسلموں کے بارے میں یہاں کچھ نہیں ہے، اور اس اعتبار سے یہ آیات قرآن مجید کی سچائی اور قرآن مجید کی انصاف پسندی اس کی دلیل ہے۔ آخر ان آیات میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ یہ آیات تو قرآن مجید کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں حساسیت کو بیان کرتی ہے کہ قرآن کتنا حساس ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، کیسے عورتوں کی عزت کے تحفظ کے لیے سوسائٹی میں فکر کی جائے، کیسے ناپسندیدہ غنڈہ عناصر کے ساتھ سختی برتی جائے، اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس اعتبار سے قرآن مجید کے اس پہلو کی اور ان آیات کی جتنی سراہنا کی جائے، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اس میں اعتراض والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کس کو دکھائی دیتی ہے اعتراض والی بات اس کے اندر؟ اسی کو اس میں اعتراض کی بات دکھائی دے سکتی ہے جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ان آیات کو اگر آپ آگے پیچھے سے جوڑ کر پڑھیں گے، جو اس کا پورا مضمون ہے، درمیان سے اس کو اٹھا لیا گیا، لیکن جب اس کو آپ آگے اور پیچھے سے جوڑ کر پڑھیں گے تو اس میں صاف نظر آئے گا کہ اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کچھ غیر مسلم لیکن کچھ مسلمان خود کو بظاہر کہنے والے تھے منافق، اور سوسائٹی میں بے ہودگی پھیلاتے تھے، اوباش قسم کے لوگ، بیہودہ قسم کے لوگ،
راستوں میں اور راتوں میں عورتوں کے ساتھ جو گزرنے والی عورتیں ہوتی ہیں راستوں پر آوازیں کسنا، ان کو ستانا۔ تو اسلام نے اس صورت میں اور اس آیت میں ایک طرف عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، اچھا اوڑھ لپٹ کر وہ گزریں تاکہ اس قسم کے غنڈہ عناصر ان کو ستائیں نہیں۔ دوسرے، اس آیت کے اندر ایسے بدکار غنڈہ عناصر کو جو عورتوں کو ستاتے ہیں، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ان کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن نے ان کے ساتھ نہایت سخت رویہ اختیار کرنے کا یہاں حکم دیا ہے کہ ایسے عناصر کو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور بغیر رعایت کے، بغیر کسی رعایت کے ان کو ختم کرو۔ یہاں اصل میں ایسے بدبختوں کے بارے میں قانونی کارروائی کیسے کی جائے اس کا ذکر اس آیت کے اندر ہے، لیکن پروپیگنڈا کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں قرآن نے ایسا کہا ہے۔ آگے پیچھے سے جوڑ کر دیکھیے کس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، صاف واضح ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی ابیوز کرنے والے جو غنڈے ہوتے ہیں عورتوں کو یا راستوں میں ستانے والے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک عورت شریف ہے اور اس کے خلاف کوئی جھوٹی افواہیں پھیلاتا ہے، مثال کے طور پر کہ فلاں مرد کے ساتھ اس عورت کے ناجائز تعلقات ہیں، جس کے منہ پہ آیا بک دیا۔ اب ایک عورت کو اس الزام سے جو تکلیف ہوتی ہے، اور نہ صرف اس عورت کو کہ اس کی روح تک ایسے الزامات سے مجروح ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، اس کے خاندان والے، اسی طریقے سے سوسائٹی ایسے بیہودہ افواہوں سے وہ کرب کا اور اذیت کا شکار ہوتی ہے۔ تو ایسے بیہودہ لوگ جو دوسروں کے اوپر اس قسم کے الزام لگانے سے ذرا برابر نہیں ہچکچاتے، اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ اس کو بھی قانونی جرم بنایا جائے۔ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر اس طرف بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اس ایسے الزاموں کو سیریس لیا جائے۔ چنانچہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے حکم کہ اگر کوئی مرد یا عورت پر جو خود پاکیزہ ہیں، جو کسی گندگی کے اندر مبتلا نہیں ہیں، اگر کوئی ان پر بیجا اور جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔ اس آیت 61 سے پہلے جو 2 آیتیں ہیں اس میں ہے الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ اسی سورہ 33 کی آیت 58، 33 سورت 58 آیت کے اندر یہ بات ہے کہ ایمان والے یعنی پروردگار میں جو سچی آستھا رکھنے والے ہیں، پاکیزہ ہیں لوگ، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، کوئی انہیں جھوٹے الزامات لگا کر تکلیفیں پہنچاتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے۔ یہ الزام تراشی سوسائٹی میں، اسٹیٹ میں قابل سزا جرم قرار دی جائے۔ قرآن نے یہ تعلیم دی کہ ایسی الزام تراشیوں کو جو سوسائٹی میں عورتوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتی ہیں، یہ قابل سزا جرم ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ جس طرح دوسروں کی جان اور مال پر کوئی دست درازی نہیں کر سکتا، ایسے ہی دوسروں کی عزت پر، خاص کر عورت کی عزت پر دست درازی کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جو عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ مان لیجئے کہ کسی شخص نے الزام لگا دیا کسی عورت پر، تو اب اسے کہا جائے گا کہ اب تمہاری اب چھوٹ نہیں ہے، تمہیں اس الزام کو اب ثابت کرنا ہے۔ تم نے جو الزام لگا رہے ہو اگر یہ ثابت نہیں ہوگا تو پھر اب تمہارا الزام لگانا خود اب ایک جرم بن جائے گا۔ تو ثابت کیسے کرے گا؟ اس کا اسٹینڈرڈ بھی بہت سخت بتلایا گیا ہے کہ عورت کی عزت کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، 4 گواہ لے کر آؤ جو ناجائز تعلقات کو ثابت کرے، مثلا زنا کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی الزام لگانے والا یہ الزام ثابت نہ کر سکے تو اسلام کہتا ہے کہ الزام لگانے والے بدبخت کو ہی وہ سخت سزا دی جائے، حد قذف کہتے ہیں اسلام کے اندر، قرآن نے اس کو کہا ہے کہ ایسے الزام تراشی کرنے والے، عورتوں کی کردار کو موضوع بنانے والے، جھوٹی افواہیں سوسائٹی میں پھیلانے والے، سوسائٹی کے اندر گراوٹ کو پھیلانے والے،
ان کے ساتھ یہ سخت رویہ اپنایا جائے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے سورۃ النور، اس کی ایک آیت ہے آیت نمبر 4، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ایسے الزام تراشی کرنے والوں کو بھی سختی کے ساتھ قانون کے دائرے میں لے کر آیا جائے۔ یہ عورتوں کی عزت، ان کی عفت کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ان آیات کے اندر سخت موقف بیان کیا گیا ہے۔ ہر عقل مند انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ آیات تو کسی اعتبار سے بھی قابل اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان آیات پر اس طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے اپنی تعلیمات میں اور اپنے قانون میں عورتوں کے تحفظ کے لیے اور عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، سوسائٹی کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے کس درجے توجہ دی ہے۔ یہ تو قرآن کی انتہائی تعریف اور قرآن کی انتہائی جو ہے حمد کے جو ہے وہ لائق ہے، اس کی جتنی سراہنا کی جائے کم ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دیگر جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تعلیم دی۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی یہی سنت رہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر بدامنی پھیلانے والے اور سوسائٹی کے پاکیزگی کو ختم کرنے والوں کے ساتھ کیسا سخت رویہ اپنایا جائے، یہ خدا کی ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے اور یہی تعلیم رہی ہے۔